میں اپنے اپنے بڑے مالک کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ سرجن نثار سے التجا کرنے لگا۔ میں ساری زندگی ایک منٹ کے لیے ان سے غافل نہیں ہوا۔ پھر معاملہ کشتوں کی سپرداری میں چلا گیا۔ البتہ جب ویگنیں چلیں تو قیمت خان نے راکھی کا اگلا دروازہ اس کے لیے کھولا اور اس کے بیٹھ جانے کے بعد غائب ہو گیا۔ ایمبولینس میں سرجن نثار اور قیمت خان تھے، اور وہ پیارا اور مہربان شخص جس کی بدولت گاڑی میں اس کا ہر دن ایک نئے عزم اور حوصلے سے بسر ہوتا تھا، خاموش اور ساکت ہسپتال کے اسٹریچر پر لوگوں کے سہارے آتے وارڈ پر اسے اٹھائے ایمبولینس کی طرف لا رہے تھے، اور اس کا ظاہر آہستگی سے حرکت کرتا نہیں ویلا کو لگاؤ مار کر بھی روایات کی نفی کر رہا ہے۔ وہ فرسودہ خیال لوگوں کے شکنجے میں آنے سے قطعی انکاری ہے اور بیلا کو بھی یہی آخری درس دے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کا سر تیزی سے لیے چلے جانے کی وجہ سے ابھی تک لرز رہا تھا، خاموش اور مہربان سیدھے ہاتھ پاؤں جو کبھی راہ عمل سے نہ بھٹکے۔ اس کے ہنستے ناچتے آنکھوں کے سیاہ گولے بھاری بوجھے کے پوٹوں کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اس نے ان کو آخری لمحوں میں بے رنگ اور بے جان پڑتے دیکھا تھا۔ ایمبولینس کے پیچھے چلتے ان کی راکھی روانگی کے آخری لمحوں میں دانیال خان اس کی برابر والی سیٹ پر آ بیٹھے۔ سڑک ویسی ہی تھی جیسی آتے وقت اس نے دیکھی تھی۔ اس وقت اس کے دل میں کچھ اور عزائم تھے، لیکن اب زندگی میں حرکت ختم ہو گئی تھی اور اسی ساکت ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ کتنی مرتبہ آنسو بہہ کر اس کی گالوں تک آئے، کتنی مرتبہ اس نے یوں ہی بہنے دیے، اور کتنی مرتبہ اس نے بغیر حرکت کیے کندھے کی معمولی سی جنبش سے گالوں سے خشک کر لیے۔ رو لو، انہوں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، وہ شخص جو اس کے برابر بیٹھا اپنے اعصاب اور بہادری کے سارے افرازات سمیت اس کے اندر کہیں گڑ گیا تھا۔ رونے میں کوئی حرج نہیں، خوش قسمت ہیں جو روتے ہیں۔ وہ ہونٹ بھنچے بڑی سنجیدگی سے ایمبولینس کے تعاقب میں بھاگ رہے تھے۔ کیا اب ان کو راتوں رات ہچکچا کر راتوں رات دفن کر دیا جائے گا؟ ہاں، انہوں نے ایک طویل خاموشی کے بعد سوالیہ انداز میں پوچھا۔ شاید ابھی تک انہوں نے خود بھی طے نہیں کیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اسی طرح سوالیہ انداز میں بھویں اچکائے جیسے یہ سوال کسی اور سے بھی کرنا چاہتے تھے۔ صبح تک لوگوں کو یہ علم بھی نہ ہو سکے گا۔ اس چیتے کے مکان میں ایک اور خاموش بھوت مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، اور وہ ہنستی مسکراتی روز کی طرح بیبے کے پاس جائے گی، ان کی خیریت دریافت کرے گی، جیسے اس سے پہلے کے سنگین حالات میں اس کو رازداریوں کا بھرم رکھنا پڑتا ہے۔ بیبے کے سامنے ہنسے گی، مسکرائے گی، روزمرہ کی چھوٹی موٹی باتوں پر لمبے لمبے سوال۔ لیکن شاید اب یہ نہ ہو سکے کہ ہر روز اسٹیج کی ایکسٹرا لڑکیوں کی طرح ایک ہی بدحسین دہراتے اس کا دل اکتا گیا تھا۔ ہر روز وہ سینے پر خنجر کھا کر اسٹیج پر گر جائے، پھر اٹھے پھر مرے۔ کیا اس روز کی موت سے بندے خان کی ایک دن کی موت اچھی نہیں تھی؟ بعض باتیں سوچنے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن ان کو ادا کرنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بن کہے وہ جانتی تھی دانیال خان کا غم کتنا ہے اور اس کے اپنے غم کی شدت کیا ہے۔ کیا فائدہ وہی دوسرے سے فضول الفاظ استعمال کریں، اپنا وقت ضائع کریں اور کہیں کہ وہ شخص جو اب ہمارے درمیان میں نہیں رہا ہمیں یکساں عزیز تھا، اور یہ کہ اس قدر عزیز کہ شاید پیمانے کسی اور ترازو میں تولے نہ جا سکیں۔ بہت عرصہ پہلے وہ اس گھڑی میں اسی طرح خاموش اور افسردہ داخل ہوئی تھی، لیکن تب زندگی میں ایک منزل تھی، کچھ کر گزرنے کی تمنا تھی، کچھ ارادے تھے۔ اب سب کچھ خاک ہو چکا تھا، نہ کوئی منزل، نہ راستہ، نہ نشان۔ اب اس نے پھر ایک عزیز گنوا دیا تھا، اب پھر ایک پیارے کا نقصان ہوا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتی، دانیال خان سے بھی کیا کہے کہ ان سب چاہنے والوں کو اس پر رونے کا حق ہے۔ کوئی اس کا باپ ہے، بھائی ہے، دوست، خادم ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ جذباتی۔ ہاں، ایک رخ کا دوسری رخ سے خوشگوار سا تعلق تھا۔ دانیال خان نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر بالوں کو تھپتھپایا پایا، باوجود شدید ضبط کے اس کے حلق سے پھر اس کی پھسلی تھی۔ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن ہاں، مرنے والے پر اس کا کوئی حق تھا، کم از کم انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا تھا۔ جس وقت ان کی گاڑی گڑی کے اس گیٹ سے اندر داخل ہوئی جہاں مسلح گارڈ چوکس کھڑی تھی، تو اس کو نامعلوم سی ہنسی آ گئی۔ بعض اوقات ہمارا اسلحہ، ہماری طاقت، ہماری زبان، ہماری روایات سب مل کر ہار جاتی ہیں اور سزا یافتہ مجرم چپکے سے کھسک بھی لیتا ہے۔ اب کون سی بندوق اس کا نقصان کر سکتی تھی؟ اب کون سا چیتا اس کو پھاڑ کھانے کے شوق میں بےتاب ہوگا؟ کہ قدرت ظالموں کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کرتی ہے۔ مسجد کا مؤذن صبح ہونے کا اعلان کرتا، اس اعلان کے ساتھ کہ خدا عظیم ہے۔ واقعی وہی سب سے بلندتر اور برتر ہے، لیکن گاڑی ایمبولینس سے آگے نکل کر نہ اپنے گھر کی طرف گئی، نہ بندے خان کے خاموش چونے کے گھر کی طرف۔ وہ گاڑی دوڑاتے نشیب میں اترے اور بستی کی طرف جانے والے کچے راستے پر بے تحاشا دوڑنے لگے۔
ایمبولینس سے مسلسل ہارن جا تھا۔ غالباً وہاں سے اگلی گاڑی کی سمت معلوم کی جانے کی خواہش تھی، یا دانیال خان کے ممکنہ ارادوں سے آگاہی کے بعد قیمت خان اور سرجن نثار انہیں چوکنا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ وہ اپنی گاڑی سے اترے، ایمبولینس کھولی۔ انہوں نے صبح صبح مسجد کے دروازے پر ان کی لاش لا کر رکھ دی۔ مسجد میں نمازی آہستہ آہستہ آ ہی رہے تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، گڑی والو، یہ ہے وہ ذلیل شخص جس کو تم نے مرے ہوئے چوہے کی طرح دھتکار کر پھینک دیا تھا، جس کے ناپاک ملوث قدموں کو تم نے اپنی پاک بستی سے دور کر دیا تھا۔ یہ آج پھر تمہارے درمیان آ گیا۔ آج اس کی سزا ختم ہو گئی ہے۔ لو اب اپنی روایتوں سے بغاوت کا انتقام لو۔ اب اس کی لاش کے ٹکڑے اڑا دو، اس کو چیل کموں کے حوالے کر دو۔ آؤ باری باری میرے سامنے آؤ۔ دانیال خان کے تمتمائے چہرے اور بلند آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل کر باہر آنے لگے۔ وہ سراسیمہ تھے۔ دانیال خان کے کہے ہوئے لفظوں کے مفہوم ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ قیمت خان نے پستول کی سختی اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔ بیلا اس کے برابر کھڑی تھی۔ اس نے دیکھا وہ جلال سے لرز رہا تھا۔ اگر دانیال خان کی دعوت کے باوجود کوئی شخص اس لاش کی طرف ہاتھ بھی اٹھاتا تو قیمت خان اسے بھون کر رکھ دیتا۔ ذرا ہی دیر میں بندے حال کی زمین پر رکھی لاش کے اسٹریچر کے گرد بستی اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس نے گھڑی میں کبھی اتنے لوگ اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ جانے سردار دانیال خان کس کا جنازہ اٹھا لایا ہے؟ وہ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ اور یہ کیا اول فول بول رہا ہے؟ جرگے کے کسی بزرگ رکن نے بڑھ کر چادر کا کونا سرکایا، بڑے مالک اور چیخ مار کر گرا دیا۔ لمحے بھر میں پشتوں میں پھیلتی یہ خبر مجمع میں برقی رو کی طرح گردش کر گئی کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ آوازوں کے شور میں لوگ قیمت خان کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ احتجاج کر رہے تھے کہ بڑے مالک کو اب تک کس پردے میں رکھا گیا۔ وہ اس کے نام لیوا تھے، وفادار تھے، اس پر اپنی جان نچھاور کرنے پر آمادہ تھے۔ بندے اعلی نے ہسپتال میں بیلا کو سچ بتایا تھا۔ مجمع کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ محبتوں کے اظہار میں ہم ہمیشہ کام چوری اور سستی کرتے آئے ہیں، اور اسی غفلت کے نتیجے میں وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتا ہے۔ آپ کا پیارا اس کے لیے موت کے بعد کی دعا ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، آوازوں سے چلا رہے تھے۔ انہوں نے جنازہ کندھوں پر اٹھایا اور بستی کی طرف چلے۔ انہوں نے سرداروں کے شایان شان میت کو غسل دینا اور کفنانا تھا اور جنازہ دھوم سے اٹھانا تھا۔ وہ جنازے کو لے کر روتے جا رہے تھے کہ قیمت خان بے تابی سے ان کے پیچھے دوڑا۔ لوگوں کی تیزی میں دانیال خان، سرجن نثار اور بیلا پیچھے رہ گئے تھے۔ اسے لگا دوڑ جاتے جنازے میں بندے آل خان اٹھ کر بیٹھ گئے اور ہنس رہے ہیں۔ دیکھا ہے کہ اس بستی میں یوں چاہا جاتا ہے جیسے انہوں نے اپنا استقبال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور تسلی کر لی۔ اگر بستی والے غلطی کرتے ہیں تو غلطیوں پر پشیمان بھی ہو سکتے، اس کا مطلب وہ انسان ہے، ان کے اندر کی انسانیت ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ اچھا انسان ان کے اندر بالکل مار ہی نہیں گیا۔ سرجن نثار نے دانیال خان کی کمر کے گرد بازو رکھا اور ان کو آہستگی سے لیے بستی والوں کے پیچھے جانے لگا۔ وہ ایک لمبے چوڑے میدان میں تنہا رہ گئی۔ سامنے مدرسہ تھا، دوسری طرف اسکول اور بستی کی ان عورتوں کے گھر جہاں کے چپے چپے سے وہ آگاہ تھی، جہاں قدم قدم بیج بویا تھا۔ پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ اس سرانے میں بالکل اکیلی تھی۔ اماں رما اور خاموش کھڑی تھی، تہیدہ ماں اور خاموش کھڑی تھی، یا شاید لمحوں میں یہاں طوفان اٹھا اور چلا بھی گیا۔ بربادی اور تباہی کے نشانات پھیلا کر وہ چپ چاپ ساکن کھڑی رہی، بغیر جنبش کے، بغیر ایک لفظ منہ سے ادا کیے۔ بیلا، اسے کسی نے پکارا۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور چپ ہی رہی۔ وہ حامل تھا۔ پتہ نہیں وہ بھی اس تماشے میں شامل تھا یا بعد میں کہیں سے نمودار ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل بہت دیر کے لیے خاموش کھڑے رہ گئے۔ چلو بیلا، اس نے دھیمے سے کہا، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ ہاں ہانگل، اس نے طویل اور گہرا سانس لیا۔ لگتا ہے ہزاروں سال پہلے مجھے تم ہی یہاں گاڑ گئے تھے ہانگل، تم ہی مجھے لائے تھے، تم ہی مجھے چھوڑا۔ میں ابھی اسی وقت پشاور سے جانا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے چھوڑ گی؟ ہاں، اس نے بلا تعمل کہا۔ چلو۔ گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم میں داخل ہوئی۔ تیز روشنیوں اور پیٹرومیکس کے چھینکوں والی ریڈی گاڑیاں ٹرین کے ساتھ ساتھ جانے لگیں۔ لاہور کے پلیٹ فارم کا مخصوص طوفان اور غلغلہ کھڑکیوں کے راستے دار آیا۔ آگے جانے والے کھڑکی دروازوں سے اپنا سامان اندر پھینک رہے تھے اور اترنے والے تیزی میں چھلانگیں مار رہے تھے۔ اسے نہ اترنے کی جلدی تھی، نہ چڑھنے کی۔ سارے راستے، ساری منزلیں جو اس نے جاننا ہے، یہ وہی جگہ تھی جہاں سے سال بھر پہلے وہ نئے ارادوں، نئے ولولوں سے نکلی تھی۔ کچھ کر گزرنے کی خواہش، کچھ بن جانے کی حسرت۔ گاڑی آہستگی سے آواز پیدا کر کے رک گئی۔ اس نے اپنا اکلوتا سوٹ کیس اٹھایا اور خاموشی سے افراتفری مچانے والوں کا تماشا دیکھنے لگی۔ لینے والوں اور رخصت کرنے والوں کی رفتار مسافروں سے دگنی تھی۔
اور وہ مسافروں سے زیادہ مشتاق اور مسافروں سے زیادہ بدحواس تھے۔ گاڑی کا ڈبہ اور پلیٹ فارم ہمواری کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ اس نے سکون سے قدم رکھا۔ یہ لاہور کا ریلوے اسٹیشن تھا، پاکستان کا سب سے زندہ اور بھرپور اسٹیشن۔ یہاں لوگ تھے اور اپنے ہونے کا ثبوت دیتے تھے۔ لوگ لوگوں سے مل رہے تھے، چھوڑ کے آنے والوں کا حال دریافت کرتے، آگے جانے والوں کو بےتابی سے نصیحتیں کر رہے تھے۔ اسے نہ کوئی لینے آیا تھا، نہ رخصت کرنے، اس کا کوئی مہمان نہیں تھا۔ یہاں سے جاتے وقت رحیم چچا اور ان کی پوٹلیاں تو تھیں، اب وہ بھی نہیں رہا۔ اس نے ایک مدت بعد اتنا شور سنا تھا اور اس کے کان اس شور کے عادی نہیں ہو پا رہے تھے۔ محض 1 سال اور 1 سال نے اس کو سناٹوں کا اس قدر عادی کر دیا تھا کہ یہ زندہ جاوید جیتا جاگتا ہنگامہ اس کے حساب کو توڑ پھوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے سوٹ کیس کا دسمہ پکڑا اور پالتو کتے کی طرح کھینچتی نکلتی چلی گئی۔ کلیوں نے لیڈی سواری کو تنہا بیک سیٹیں دیکھا، جیسے وہ اپنے گھر کے سامنے بنے فٹ پاتھ پر شام کی تفریح کے لیے نکلی ہو۔ قریب ایک کرائسس طرف لب کے ایسی مجبور سواریاں پیسے زیادہ بھی دے جاتی ہیں، لیکن وہ محض سامنے دیکھتے نپے تلے قدموں سے پلیٹ فارم کی سیڑھیاں عبور کرتی رہی، جیسے اس کے ہاتھ میں وزن نہیں، اس کا مال نامہ تھا، اس کا سارا کچا چٹا تھا، اس کا سارا ماضی اس کے سامنے تھا اور آگے کچھ بھی نہیں۔ اس نے پلیٹ فارم نمبر 5 اور 4 بالترتیب عبور کر کے ایک مدت بعد میدانوں کی زمین پر قدم رکھا۔ اب وہ پہاڑوں پر سے اتر آئی تھی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ زندگی میں جو کچھ ہونا ہے، جس طرح ہونا ہے، اب اس کی بلا سے گول دائرے والے چوک کے گرد بے تحاشا بھاگتا ٹریفک، گاڑیوں کے ہارن، اونچے اونچے قداور فلمیں، اشتہارات، اسٹیشن کے آس پاس اونچے اونچے ہوٹلوں کی تعمیر، جیسے 1 سال پہلے وہ جو کچھ چھوڑ کر گئی تھی سب یہی اسی جگہ کھڑا اس کا منتظر تھا۔ صرف اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ ٹیکسی والوں کے اڈے کے پاس رکا، اس نے رکشہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ دوڑتی بھاگتی رواں دواں ٹریفک کے درمیان گھری، جیسے اجنبی شہر کے اجنبی حصے میں کھڑی تھی۔ اس نے رکشہ ٹیکسی روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کو بہت عجیب لگا۔ وہ سب اس سے اجنبی تھے اور کسی اجنبی زبان میں سے جانے کیا کہہ رہے تھے، پتہ نہیں وہ الفاظ ہی نہ آشنا تھے یا اس کے سننے والے کان سے ناسا نہیں رہے۔ وہ بیگ گھسیٹتی بے تحاشا ہارن دیتی ٹریفک کے درمیان سے نکلتی آگے چلی گئی۔ راستہ طویل تھا اور اسٹیشن سے کچھ آگے نکل آئی تھی کہ رکشہ والے نے رکشہ روکا، اس کا سامان سیٹ پر رکھا، اس کو بیٹھنے کا راستہ دیا۔ کہاں جانا ہے بی بی، کہاں؟ وہ سوچ میں گرفتار ہو گئی۔ رکشہ کی مسلسل گڑگڑاہٹ کس کے اعصاب ناکارہ بنا کر اس کو چڑچڑا کر رہی تھی اور یہ فیصلہ کرنے سے بالکل عاجز تھی کہ سینکڑوں میل دور سے بھاگتی دوڑتی یہاں تک پہنچی تھی اور یہاں سے اسے کہاں جانا تھا یہ اس کے علم میں نہیں تھا۔ رکشے والے نے رکشہ سٹارٹ کر دیا، ہلکے ہلکے رنگتا اور پچھلی سواری کے جواب کا منتظر تھا۔ پہلی مرتبہ اس کو پتہ چلا اتنی متعدد دنیا کتنی وسیع اور عریض ہے اور کتنی گنجان، جہاں اس کا وجود بے نام و نشان تھا۔ اسے کس کے گھر جا کر دستک دینی تھی، کون اس کا منتظر تھا۔ اس نے رکشے والے کو کس کے گھر کا پتہ دیا، کون سے موڑ موڑتی، کون سے راستوں پر گھماتی۔ وہ رکشے والے کی راہبری میں جس منزل پر اتری وہ دنگ سی رہ گئی۔ وہ اپنے گھر آ گئی تھی، گھر کے جب بھی قدم ان راستوں پر اٹھتے اور نکلتے یہیں تک لے آتے تھے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں جسے وہ 1 سال تک مسلسل اپنے خوابوں میں دیکھتی رہی۔ خواہش کا کوئی حصہ، آرزو کا کوئی گوشہ اس گھر کے کسی کونے سے آئی تھا، گھر جس پر اب اس کا حق تھا، نہ فرض، حتیٰ کہ کالے سیاہ گیٹ پر جھولتا سرخ رنگ میں لپٹا تالا بھی عدالت عالیہ کا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سمار کی طرف جہاں سے وہ بھاگی تھی، لیکن شاید اسی طرف بھاگی تھی، یا پھر دنیا اتنی گول تھی کہ وہ پھر بھاگ بھاگ کر ایک دن اسی پتھر اور سیمنٹ کے بے جان تودوں کے سامنے آ کھڑی تھی۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ جب بھی گھر جائے گی گھر اسے دیکھ کر بےتاب ہو جائے گا، جیسے اس کے گلے میں باہیں ڈالے پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا، جیسے اس کے چلے جانے کے گلگلے، اس کے چھوڑ کر بھاگ جانے کے شکوے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ اسی طرح کھڑا تھا، بے جان بت۔ اسے کسی کے آنے جانے اور چلے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی اپنے بلند قامت گھر کی طرف دیکھتی رہی، جیسے ہم کسی بہت اپنے کو بہت دور سے دیکھتے ہیں۔ بیلا اسے جیسے کسی نے یقین کرنے اور نہ کرنے کے انداز میں پکارا۔ وہ اس وقت پہچان کے موڈ میں بھی نہیں تھی، لیکن اسے ایک صدا نے اس کا سارا طلسم توڑ دیا۔ رکشے کا انجن اسی طرح شور کا تھا۔ وہ رک سی گئی۔ ریاض وہی ہیجان کی سی ایک لہر اس کے چہرے پر چڑھی اور اتر گئی۔ کب بھائی تم اس طرح کیوں کھڑی، اندر کیوں نہیں آتی؟ اندر وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ تو یہ جاننے سے بھی قاصر تھی کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی، پتہ نہیں وہ کہاں سے نکلی تھی، کہاں چل پڑی۔ اس جگہ تک آنے کا اب ظاہر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس شہر میں اس کے قدم انہی گلیوں انہی سڑکوں کے عادی سے تھے۔ ریاض نے اس کو اسی طرح گمسم دیکھا اور خاموشی سے اس کا بیگ رکشے سے گھسیٹ لیا۔ اور کوئی چیز تو نہیں، اس نے بیلا سے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ بل دے دیا؟
اب وہ رکشے والے سے مخاطب تھا۔ اس نے خاموشی سے مستبطون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا بٹوا گھسیٹا۔ تم چلو اندر، اس نے خاموش کھڑے سے ٹوکا۔ لیکن جب وہ ادائیگی کر کے پلٹا تو اس طرح چپ چاپ کھڑی زمین دیکھتی تھی۔ پہلے اس نے اپنا سر قدرے بلند کر رکھا تھا، اب زمین کی طرف نہارے جیسے کسی سوچ میں گم تھی۔ ریاض کو اس کی یہ حرکات کچھ عجیب سی لگی، لیکن وہ اس سے بہت مدت بعد مل رہا تھا، اور اس مدت میں جو انقلاب آئے تھے وہ ان سب کو بھی سن بیٹھا تھا۔ اب وہ اس کو کیا کہتا؟ مجھے افسوس ہو، بہت وجہ سے گھٹیا فکرہ اس کے باغ کے غم کا امتاوا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بھائی ریاض بھائی اتنے آج کی طرف پوچھا۔ کریں گے، کچھ کریں گے، فرصت سے بات ہی تھا۔ مجھے تو ابھی تمہارے کان کھینچنے اچھی طرح پر آیا تو بس میں ہی تھا، مجھے ہی تم نے بے خبر رکھا، 2 لفظ لکھ کر ہی ڈال دیتی۔ سوری ریاض بھائی، بڑے بڑے رسمی فکر سیکھ آئی ہو اور ایسے بول رہی ہو صبح گئی تھی شام کو آ گئی ہو۔ آپ بھی تو ایک مدت سے غائب تھے، ہاں لیکن لاپتہ تو نہیں تھا، جہاں تھا تمہارے علم میں تھا۔ پھر وہ چپ ہو گیا۔ بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کو درگزر کرنے کے لیے دل بہت چھوٹا کرنا پڑتا ہے۔ تعزیت کے 2 رسمی بولوں کے عوض اسے اور کتنی بکواس کرنی کہ وہ بچہ سا بن گیا تھا، لیکن اس نے اپنے بزرگوں والے بہروپ کو پھر سے اپنے اوپر تان لیا۔ دیکھنا میں سب کو کتنا حیران کرتا ہوں۔ اس نے اس کا سوٹ کیس فرش پر چھوڑا اور زور سے وسل دی۔ گوشی دیکھو میں کس سے کان پکڑ کر لایا ہوں۔ وہ اس سادہ سی پرسکون گیلری میں کھڑی بے چین ہو رہی تھی۔ بھائی کی آواز کی شدت کے ساتھ گوشتی کی دھم سے چھلانگ کی آواز آئی۔ گوشی نے بچپنا نہیں چھوڑا، پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں چڑھی کیا کر رہی تھی۔ ممی شاید نزدیک تھی، وہ کھلے دروازے سے چپ چاپ سے سامنے آئی۔ ارے ہائے! ان کے منہ سے نکلی مبہم سی آوازوں نے گوشی کے قدم تیز کر دی، جیسے چاروں طرف افراتفری کا دور دورہ مچ گیا۔ ممی سے گلے لگائے ایک تواتر سے رو رہی تھی۔ لوگ کمروں سے نکل کر جمع ہونے لگے، چاروں طرف ایک بھیڑ سی مچ گئی۔ سب لوگ منہ اٹھائے اسے ایسے دیکھے جیسے صبر کر بیٹھے ہوں۔ ہر شخص اپنی بولی بول رہا تھا، آپا سے لے کر محترائیں تک۔ وہ پتہ نہیں کیا کر گئے تھے، لیکن بہر کافی سے کوئی خفا نہیں تھا، وہ اس کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ کتنی دیر سے ان کے درمیان چپ چاپ جیسے پتھر کی مورتی کی طرح ساکت بغیر پلکیں جھپکائے کھڑی رہی۔ پھر اس کو اچانک اپنی بے حسی کا احساس ہوا۔ جو کچھ اس پر گزری تھی وہ اس کی ذات کا ایک حصہ تھا، اور دنیا والوں کی شراکت اس لیے مناسب بھی نہیں تھی۔ اس کو اپنی تقدیر کے ساتھ کہ یہ سارے ستم خود سہنے ہوں گے، لوگوں کو ہمراز بنا کر مظلومیت کا ڈھونگ نچانے سے کیا حاصل۔ اس نے اپنا پرس گرا دیا اور باری باری لوگوں سے گلے ملنے لگی۔ گوشی دوڑی آئی تھی، اسے گمان سا ہوا کہ آنے والا بیلا کے سوا کون ہو سکتا ہے، لیکن اسے کانوں پر یقین تھا نہ آنکھوں پر۔ حالانکہ اس نے ریاض بھائی کی آواز بھی سن لی اور اس نے اس کو کھڑے بھی دیکھ لیا تھا، لیکن ہر چیز جیسے یقین سے ماورا ہو چکی تھی۔ بالکل وہی بیلا، لیکن خاموش اور گمسم۔ سال بھر کی طویل مسافت نے اس کو تھکا ڈالا تھا، یا جیسے اس کی یہ یادداشت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو گئی تھی۔ وہ انجان نظروں سے ایک ایک کو دیکھتی، زبان اور دل سے ادا ہونے والے ہزاروں سوالوں کی یلغار میں گھری، جیسے کسی کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جواب نہ ملنے کے باوجود لوگوں کے سوال ختم ہونے میں نہیں آتے۔ پھر وہ طویل گہرا سانس لے کر مسکرا دی اور خوشی خوشی ہنستے مسکراتے فکرے لٹا لگی۔ ہاں، یہ وہی بیلا تھی۔ اگر اسے خود پر قابو پانا یاد ہے، اگر اس نے اپنے آپ سے اختیار نہیں کھویا، تو یہ وہی بیلا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کر مسکرا دی۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بے چین تھیں، ریاض بھائی نے شرارت سے کہا۔ خوشی کی آنکھیں چھلک گئی۔ ممی نے خاموشی سے اپنے آنسو رگڑ ڈالے اور انکل جمشید دردباری سے بار بار اس کے نزدیک سے گزرتے رہے۔ آیا اماں کچن میں چلے گئی؟ آج انہیں بہت اہتمام کرنا تھا، کچھ خیال کرو گوشی۔ ممی کی آواز میں لرزش ابھی تک باقی تھی۔ بیلا کو کمرے میں لے جاؤ، اس کو آرام کرنے دو۔ ہاں گوشی اسی طرح اٹھی جیسے وہ کانچ کا کھلونا تھی، اور ذرا سی غفلت اس کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ آؤ بیلا۔ اس نے بیلا کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس تو کر لیا تھا، لیکن وجہ سمجھنے سے قاصر ہی رہی۔ اس نے ابھی تک اپنے حالات نہیں بتائے تھے، وہاں کے بارے میں زبان نہیں کھولتی اور شاید زبان کھول کر پھنسنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے گرد آلود چہرے اور بال آئینے میں دیکھے اور غسل خانے میں گھس گئی۔ اس نے خوشی کی توقع سے کہیں زائد وقت غسل خانے میں بسر کیا۔ البتہ نہا دھو کر جب وہ باہر نکلی تو اتنی حشاش بشاش تو نہیں، ہاں تھوڑی تازہ دم ضرور ہو گئی تھی۔ چھوٹی توائی پر رکھی چائے کے سامنے اس کے عزیز دوست اسی طرح اسے خوفزدہ اس کے منتظر بیٹھی، اور خوشی زندگی کیسی گزری۔ خوشی کو لگا وہ اس کا سوال اسی پر ڈال کر بچ رہی ہے۔ اب تمہیں کیا جواب دوں کہ مہربانی ہے اس کی وجہ خیال میں رکھے، یا زور سے کہوں؟ بس بیلا خاموش رہ گئی۔
چائے کی گھونٹ بھرتے بھرتے بھی سے شبہ رہا وہ اب بھی سے شکوہ کرے گی کہ وہ اس سے بیلا بغیر یا وجہ بتائے بغیر کیوں چلے گئی، لیکن بیلا کے سارے خدشے بے بنیاد ہیں اور کسی نے بھی اس سے کوئی آزمائش میں ڈالنے والا سوال نہیں کیا۔ رات تک وہ اس کو گہرے میں لیے سیاست سے فیشن تک ہر موضوع پر بات کرتے رہے، اس کی خاطر داد، اس کی دلجوئی، جیسے کوئی پری بھولے سے انسانوں کی بستی میں آ جائے۔ وہ اس قابل تو نہیں تھی، اس نے شرمندگی سے سوچا، لیکن پیار ہمیں بہت سے رابوں سے چاڑ ڈالتا ہے۔ کھانے کی میز یہاں سے وہاں تک بھری ہوئی تھی اور وہ ذائقوں کو ترس بھی گئی تھی۔ پیاز، لہسن، مرچوں والا یہ کھانا جس میں ہلدی کی رنگت بھی شامل تھی، بھلا سے کوئی اس کا مقصد نہیں، لیکن اس آلو گوشت سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں اتری۔ اس نے نوالے ڈبو ڈبو کر پتہ نہیں کیا کیا کھایا اور کتنا ریاض تھا، اس کا مذاق بنائے محفل کو ہلکا پھلکا رکھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن رات کی خاموشی میں اسے لگا وہ سو نہیں سکے گی۔ کتنی دیر وہ ساکت لیٹی نیند سے لڑنے کی کوشش کرتی تھی، اسے ذرا پاسے پر لیٹی گوشی جیسے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی، اس لیے اس نے کروٹ لینے کا ارادہ بالکل ترک کر کے نگاہ چھت پر جما دی۔ کتنی دیر اس نے چھت پر آنکھیں گاڑے گاڑے سوچنے کی کوشش کی کہ اس وقت گھڑی میں کیا ہو رہا ہوگا، کس نے اس کی کمی بھی محسوس کی ہوگی یا شاید نہ بھی کی ہو، کہ وہ اپنے گاہ میں پھر سے آدمی ہو گئی ہوگی اور خان گل نے شاید ان لوگوں تک اطلاع پہنچا دی ہو، لیکن اس وقت اس کو یاد کرنے کی بھلا فرصت کس کے پاس ہوگی۔ حال البتہ جب کچھ دن بعد ایک دن بیبے ایک دم سوچیں گی بیلا کہاں، بیلا نظر نہیں آئی، تب خان گل انہیں بتائے گا اور شاید وہ خود دل میں سوچے گا کہ اس نے کیا غلطی کی یا کتنا درست فیصلہ کیا شاید، لیکن اس کی ایک معمولی سی ضد سے وہ بندے یار کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا ہوگا۔ سرجن صاحب وہ وقفے وقفے سے ایک اجڑتی نظر اس پر ڈالتے تھے، لیکن اس وقت وہ بھی دانیال خان کے ساتھ بہت آگے نکل گئے تھے۔ وہ شاید گڑی سے فوراً واپس چلے بھی گئے اور دانیال خان کے پاس کتنی محنت ہوگی، کیا اس وقت ان کو اس کی ضرورت ہوگی، کتنی مرتبہ انہوں نے اسے کڑے وقت میں پکارا تھا، اگر وہ پکارے بھی تو شاید ان کی آواز تک یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ بیلا بیلا اسے اپنے کان کے قریب بالکل جیسے کسی درد میں ڈوب کر کسی نے اسے آواز دی۔ یہ سزا اتنی آوازیں اور اتنی بے چین کر دینے والی تھی کہ وہ بےتابی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کس کو اس کی ضرورت ہے، کون اس کو یوں بےتابی سے آوازیں دے رہا ہے؟ نیند نہیں آ رہی؟ گوشی کی توقع بڑی نرم آواز نے اسے رات کی سیاہی کو ہلکا سا دھندلا کر دیا۔ نہیں، تمہارے بستر پر آ جاؤ۔ گوشی کو لگا اس کا جواب ہے، کہا تھی آ جاؤ۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اس کے لیے وافر جگہ بنائی۔ کہ تم کیا سوچ رہی ہو بیلا؟ وہ سمٹ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی نہیں، ہاں وہاں ہی چھپا رہے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، میں سوچ رہی تھی۔ اب اس نے اٹک کر کہا، کیا کروں گی؟ میرا مطلب ہے آئندہ مجھے عجیب سی آوازیں ڈرا رہی ہیں، مجھے آئندہ سے ڈر آ رہا ہے۔ گوشی تمہارے لیے خوشخبری، اس نے سکون سے کہا، آتے ہی تمہیں سنانے سے منع کر دیا۔ ممی کا خیال تھا تم برداشت نہیں کر سکے، دراصل ایک مہربان آدمی نے تمہارے مقدمے کا سارا کام مکمل کر دیا۔ بابا کا پارٹنر بڑا ہی فراڈی تھا، اس نے بابا سے دھوکے سے کاغذات سائن کروا لیے، وہ کسی مشترکہ کمپنی پر سرمایہ لگا رہے تھے، وہ فراڈ تھی اور سنائے اپنی وفات سے پہلے انہیں سمجھ لیا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ دیکھو بلا دنیا میں کتنا فریب ہے۔ وہ ان کا 11 سال پرانا پارٹنر تھا، ان دونوں نے مل کر گھر کا اثاثہ تک گروی رکھ دیا۔ ان میں سے ان کو بے پناہ منافع کی توقع تھی، لیکن اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ وہ تو شکر کرو خدا کے ایک نیک بندے نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ تفصیل تو تمہیں ڈیڈی بتائیں گے، لیکن عدالت نے گھر اور گھر کا سامان تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اس نے ایک طویل گہرا سانس لیا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، اور یوں نہ بھی ہوتا تو اب اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ قدرت ہر روز آپ کو نیا سبق سکھاتی ہے۔ پہلے اس نے اس گھر کے اور ان کے مالکوں کے بغیر جینے کا ڈھنگ سیکھا تھا، اب کہ اس کو ایک اور گھر اور اس گھر میں بسنے والے افراد کے بغیر زندہ رہنے کی تربیت لینی ہوگی۔ ہاں وہ اس وقت بے شک کمزور پڑ تھی، لیکن یہ کمزوری محض رات کی تاریکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صبح دم وہ پھر حشاش پشاش ہوگی، ہر طرح کی نئی ذمہ داریاں اور نئے حالات کو نمٹ پانے کے لیے چاقو چبند۔ پھر وہ اس سے پرانے دوستوں کی بابت ہلکی پھلکی سی باتیں کرنے لگی۔ یونیورسٹی کا دورہ چھوڑ دینے کے قصے پہ اس نے پاؤں پھیلا لیا، تھوڑا سا تکیہ گھسیٹا، سائڈ ٹھکایا، جیسے بے فکری کی نیند سو گئے۔ وہ تو بے فکری کی نیند سو گئی تھی، لیکن کوشی کو مستقل تشویش میں مبتلا کر گئی۔ آخر وہ وہاں کی باتیں کیوں نہیں کرتی جہاں وہ 1 سال بسر کر کے آئی ہے؟ اسے کیوں مستقل پیچھا چھڑا رہی ہے؟ کیا اس شہر سے کوئی المناک بات وابستہ ہے؟ اگر ہے تو اسے چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ بیلا کئی راتوں سے جاگ رہی تھی، وہ تو خود گہری نیند چلی گئی، البتہ گوشی کی نیند ہوا ہو گئی۔ وہ کتنی دیر اٹھ کر ٹہلتی رہی، آیا ماں تہجد کے لیے اٹھی تھی، باقی ماندہ کمروں میں گہرا سکوت تھا اور ہلکی سبز روشنی۔ پتہ نہیں بیلا کے ساتھ کیا بھی تھی، وہ اپنے بارے میں کب کھلے گی، کب بتائے گی؟
وہ بتائے گی بھی یا نہیں، لیکن واقعی اس کے کچھ بتانے کے ارادے بھی نہیں تھے۔ اس نے زندگی کو اسی طرح نئے سرے سے بسر کرنا شروع کر دیا جیسے یہ 1 سال ایسی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، صرف اپنی خود سرے ترک کر کے ہر روز صبح ریاض بھائی اور ڈیڈی سے مشورہ کر لیتی۔